اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 39 یہود سے رابطہ۔ عتبہ کی مصالحت کی پیشکش کا جس انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا اس سے قریش کی امیدیں پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں ان کی پیشکش کو ایکسیپٹ کرنے یا ریجیکٹ کرنے کی کوئی صراحت نہیں تھی۔ بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آیات تلاوت کر دی تھیں جنہیں عتبہ پوری طرح سمجھ نہ سکا، اور جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا گیا۔ اس لیے قریش نے آپس میں پھر مشورہ کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی امید لیے ہوئے جلدی سے آئے۔ جب ان کے درمیان بیٹھ گئے تو انہوں نے ویسی ہی باتیں کہیں جیسی عتبہ نے کہی تھی، اور وہی پیشکش کی جو عتبہ نے کی تھی۔ شاید ان کا خیال رہا ہو کہ ممکن ہے تنہا عتبہ کی پیشکش کرنے سے آپ کو پورا اطمینان نہ ہوا ہو، اس لیے جب سارے ملا سارے روسا مل کر اس پیشکش کو دہرائیں گے تو اطمینان ہو جائے گا اور اسے قبول کر لیں گے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ وہ بات نہیں جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے پاس جو کچھ لے کر آیا ہوں وہ اس لیے نہیں لے کر آیا ہوں کہ مجھے آپ کا مال چاہیے یا آپ کے اندر مجھے شرف چاہیے یا آپ پر حکمرانی کرنا میں چاہتا ہوں، نہیں، بلکہ مجھے اللہ نے آپ کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، مجھ پر اپنی کتاب اتاری ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو خوشخبری دوں اور ڈراؤں۔ لہٰذا میں نے آپ لوگوں تک اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور آپ لوگوں کو نصیحت کر دی۔ اب اگر آپ لوگ میری لائی ہوئی بات قبول کرتے ہیں تو یہ دنیا اور آخرت میں آپ کا نصیب ہے، اور اگر رد کرتے ہیں تو میں اللہ کے فیصلے کا انتظار کروں گا یہاں تک کہ وہ میرے اور آپ کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ تو یہ جواب سنتے ہی وہ اور ڈھیٹ ہو گئے اور ڈیمانڈ پر اتر آئے کہ آپ اپنے رب سے سوال کریں کہ وہ ہمارے پاس سے ان پہاڑوں کو ہٹا کر کھلا ہوا میدان بنا دے، اس میں ندیاں جاری کر دے اور ہمارے مردوں بالخصوص قصی بن کلاب کو زندہ کر کے لائے، اور آپ اپنے رب سے سوال کریں کہ ایک فرشتہ بھیج دے جو آپ کی تصدیق کرے، آپ کے لیے باغات ہوں، خزانے ہوں، سونے چاندی کے محل ہوں، آپ ہم پر عذاب ہی لا دیجئے اور آسمان کا ٹکڑا ہی گرا دیجئے جیسا کہ آپ دھمکیاں دیتے رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کا بھی وہی جواب دیا اور فرمایا کہ اس کا اختیار تو اللہ کو ہے، وہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے۔ پھر انہوں نے سخت دھمکی دی، کہنے لگے، سن لو، جو کچھ کر چکے ہو اس کے بعد ہم تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیں گے، بلکہ تمہیں مٹا دیں گے یا خود مٹ جائیں گے۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور اپنے گھر واپس آ گئے۔ آپ کو غم و افسوس تھا کہ جو توقع آپ نے باندھ رکھی تھی وہ پوری نہیں ہوئی۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مصالحت کی بھی کوششیں ہوئیں، یہ بھی ایک طریقہ اختیار کیا گیا آپ کو دین سے ہٹانے کے لیے۔ اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کوئی لالچ دے رہا ہے، کوئی گلا گھونٹ رہا ہے، کوئی قتل کے منصوبے بنا رہا ہے، کوئی ڈیمانڈ سامنے رکھ رہا ہے، دھمکی دے رہا ہے، ایک ہنگامہ ہے جو کہ مکہ میں برپا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے ارد گرد۔ کسی نے کہا ہے کہ جب دین کا آغاز ہوتا ہے، دین کی جب دعوت پیش کی جاتی ہے یا دین کو جب تازہ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو تمام خلق متوجہ ہو جاتی ہے، موافقت کے ساتھ یا مخالفت کے ساتھ۔ توجہ کا مرکز تو بن جاتے ہیں پھر مومن۔ تو بات تو درست ہے کہ کچھ آ کر ساتھی بنتے ہیں اس لیے وہ توجہ دیتے ہیں ان کو، یا کچھ مخالف بن کر آتے ہیں، ڈٹ کر ان کی دشمنی پر آمادہ ہوتے ہیں۔ تو دشمن کو اپنے دشمن پر توجہ تو دینا ہی ہوتا ہے، دیتا ہی ہے۔ تو توجہ کا مرکز تھے، ساری بھٹی جو ہے وہ آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے گرد دہک رہی تھی۔ جب قریش نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیلنج کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں، آپ نے ساری ترغیبات پر لات مار دی ہے اور ہر معاملے میں بالکل کھرے اور ٹھوس ثابت ہوئے ہیں، اور آپ کی سچائی اور پاک دامنی اور اخلاق کے پہلے سے یہ گواہ تھے، تو ان کا یہ شبہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا کہ آپ واقعی رسول ہیں۔ لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہود سے رابطہ قائم کر کے آپ کے بارے میں ذرا اچھی طرح سے اطمینان حاصل کر لیں۔ تو انہوں نے اپنے میں سے نضر بن حارث کو، نضر بن حارث یاد ہے پچھلے آڈیو میں ہم نے سنا تھا کہ یہ ایبراڈ گیا تھا، وہاں سے انٹرٹینمنٹ کی ڈگری لایا تھا اور قصے کہانیاں سناتا تھا، لوڈیاں دیتا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو جمع کر کے دین کی تعلیم دیتے تھے تو فوراً ہی وہ وہاں پر قصے کہانیاں رستم اسفندیار کے قصے سنانے لگتا تھا۔ تو یہ وہی نضر بن حارث۔ تو ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نضر بن حارث کو مدینہ بھیجیں گے، اور اس کے ساتھ ایک دو اور لوگوں کو بھی بھیجا مدینہ یہود کے پاس کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پتہ کریں۔ تو یہ گیا مدینہ،
تو علماء یہود نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتوں کا سوال کرو، اگر وہ بتا دے تو نبی ہے، ورنہ سخن ساز ہے، صرف باتیں کرتا ہے۔ اس سے پوچھو کہ پچھلے دور میں کچھ نوجوان گزرے ہیں، ان کا کیا واقعہ ہے، کیونکہ ان کا بڑا عجیب واقعہ ہے۔ اور اس سے پوچھو کہ وہ آدمی جس نے زمین کے مشرق و مغرب کے چکر لگائے، اس کی کیا خبر ہے۔ اور اس سے پوچھو کہ روح کیا ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ جو نضر بن حارث اور 1-2 لوگ جو گئے تھے واپس مکہ آئے، اور پھر یہ اور قریش کے اور بھی لوگ مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے ان 3 باتوں کا سوال کیا۔ چند دن بعد سورۃ کہف نازل ہوئی، جس میں ان نوجوانوں کا اور اس چکر لگانے والے آدمی کا واقعہ بیان کیا گیا تھا۔ جوان اصحاب کہف تھے اور وہ آدمی ذوالقرنین تھا۔ روح کے متعلق جواب سورۃ اسراء میں نازل ہوا۔ اس سے قریش پر یہ بات کھل گئی، واضح ہو گئی کہ آپ سچے اور برحق پیغمبر ہیں، لیکن ان ظالموں نے کفر اور انکار ہی کا راستہ اختیار کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔